السلام علیکم لسنرز، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور میرے شیئر کیے ہوئے خوفناک واقعات آپ سب کو اچھے لگ رہے ہوں گے، پسند آ رہے ہوں گے۔ تو اگر آپ لوگ اس طرح کے مزید واقعات سننا چاہتے ہیں تو جڑے رہیے میرے چینل کے ساتھ۔ لسنرز، آج کا یہ جو واقعہ آپ لوگ سننے جا رہے ہیں یہ بھی بہت خوفناک اور دلچسپ ہے۔ امید ہے آپ سب کو ضرور پسند آئے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا خوفناک واقعہ۔ لسنرز، یہ واقعہ مجھ سے یہون آباد سے سائمہ جی نے شیئر کیا ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہون آباد کے ایک گاؤں میں ان کا گھر ہے، اور ان کا گھر ایک ایسے علاقے میں ہے کہ گھر کے پچھلی سائڈ پہ قبرستان لگتا تھا، اور مین روڈ سے جانے کی بجائے وہ لوگ اکثر قبرستان سے جاتے تھے شارٹ کٹ کے لیے۔ تو اکثر گھر کے بچے جو بڑوں کو کرتے دیکھتے ہیں وہی پھر فالو کرتے ہیں۔ تو ان کی دادی اماں نے ان کو یہ واقعہ سنایا تھا جب وہ چھوٹی تھیں کہ ان کی ایک پھپھو ہوا کرتی تھیں۔ وہ 11-12 سال کی تھیں جب ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ ان کی پھپھو کا نام سمرین تھا، اور ویسے تو وہ چھوٹی تھیں لیکن ان کے بال ماشاءاللہ بہت لمبے، کالے اور خوبصورت تھے۔ تو ان کو عادت تھی کہ وہ اکثر اپنے بالوں کو کھلا ہی رکھتی تھیں اور ایسے ہی باہر چلی جاتی تھی۔ تو ان کی دادی اماں ان کو اکثر کہتی تھی، منع کرتی تھی کہ بیٹا بال کھلے چھوڑ کے باہر مت جایا کرو، خاص طور پہ اگر تم قبرستان والے راستے سے تم بچے جاتے ہو تو اپنے بال باندھ لیا کرو اور سر پہ دوپٹہ لے لیا کرو۔ تو وہ ان کی بات کو نظر انداز کر دیتی تھی۔ وہ بہت شرارتی تھی، چھوٹی تھی تو وہ ان کی بات نہیں سنتی تھی، بس دادی اماں کو دکھانے کے لیے سر پہ دوپٹہ لے لیتی تھی۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ ان کی دادی اماں نے ان کو کہا کہ گھر میں کوئی بچہ نہیں تھا، صرف وہی تھیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ ایک کام کرو کہ اپنے ابو کی ورک شاپ پہ ان کو کھانا دے آؤ، اور مین روڈ والے راستے سے جانا، قبرستان والے شارٹ کٹ راستے سے مت جانا، اور سر پہ دوپٹہ لے لینا اچھے طریقے سے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے دادی اماں کو کہہ دیا کہ ہاں ٹھیک ہے میں ایسے ہی کروں گی۔ لیکن جب وہ جانے لگیں تو کیونکہ ان کی عادت تھی، وہ بال ان کے کھلے ہوئے تھے لیکن انہوں نے سر پہ دوپٹہ لے لیا۔ اب جب وہ کھانا لے کر باہر نکلی ہیں تو انہوں نے سوچا کہ اب میں کہاں مین روڈ سے اتنا لمبا جاؤں گی، تو دادی اماں کو کون سا پتہ چلے گا، میں ایک کام کرتی ہوں، میں شارٹ کٹ والے راستے سے قبرستان سے چلی جاتی ہوں۔ تو وہ کھانا لے کر قبرستان والے راستے سے چلی گئیں۔ اب وہ ان کے ہاتھ میں کھانا تھا تو ان کے سر سے دوپٹہ پھسل کے نیچے گر گیا ان کے کندھوں پہ، ان کے بال کھلے ہوئے تھے۔ تو وہ ایک ایسے درخت کے نیچے سے گزری، پتہ نہیں وہ آسیب زدہ تھا، پتہ نہیں اس کے اوپر ایسی کیا چیز تھی، سمجھ سے باہر ہے کہ اس درخت کی شاخوں نے ایک دم سے ان کو پکڑ لیا، ان کے پورے جسم پہ لپیٹنا شروع کر دیا اپنی شاخوں کو۔ ان کے ہاتھ سے کھانا گر گیا، انہوں نے چیخیں مارنا شروع کی۔ اس وقت آس پاس کوئی گورکن بھی نہیں تھا، جو قبرستان میں گورکن ہوتے ہیں جو قبروں کا دھیان رکھتے ہیں، قبروں کو پانی دیتے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ایسا کوئی انسان بھی نہیں تھا اور گورکن بھی نہیں تھا، اس وقت کوئی بھی نہیں تھا آس پاس۔ تو انہوں نے بہت زیادہ چیخیں ماری اور بہت زیادہ مدد کے لیے بلایا کسی کو کہ کوئی میری مدد کو آئے، لیکن اس درخت کی شاخوں نے ان کو ایسے پکڑا کہ بس پھر ان کی جان ہی لے کر چھوڑا۔ جب کافی دیر گزر گئی، ان کے ابو نے گھر کال کی کہ ابھی تک کھانا نہیں پہنچا مجھے۔ تو ان کی امی نے بتایا کہ بیٹا میں نے تو سمرین کو کب سے کھانا دے کر بھیج دی ہے، وہ ابھی تک آئی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، سمرین میرے پاس نہیں آئی۔ وہ سب کافی پریشان ہو گئے، سمرین کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ تو ان کو کسی نے گھر آ کر بتایا کہ قبرستان میں آپ کی بچی درخت کی شاخوں سے لپٹی پڑی ہے۔ تو جب سب نے وہ منظر دیکھا اپنی آنکھوں سے تو سب نے توبہ استغفار کی، کیونکہ وہ درخت کی شاخیں ان کے ساتھ ایسے لپٹی ہوئی تھی، نیچے تک آئی ہوئی تھی درخت کی شاخیں، اور وہ ان کے ساتھ ایسے لپٹی ہوئی تھی۔ تو ان کی دادی اماں دیکھ کر بہت زیادہ رونے لگ گئی۔ انہوں نے کہا میں نے اس کو منع بھی کیا تھا کہ قبرستان والے راستے سے مت جاؤ، اوپر سے دوپہر کا ٹائم تھا، شکر دوپہر کا ٹائم تھا، تو اگر یہ میری بات سن لیتی تو ایسا نہ ہوتا۔
پھر ان لوگوں نے حساب لگوایا، مولوی صاحب سے کہا کہ آپ بتائیں کہ یہ سب کیا ماجرا ہے، ہم نے تو اپنی آنکھوں سے آج تک ایسا کچھ نہیں دیکھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس وقت اس درخت پر کوئی ایسی چیز آ کر رکی تھی کہ جس نے اس کے کھلے بالوں کو دیکھا اور پھر اس پر حملہ کیا۔ وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہوئے، بہت زیادہ روئے، اور ان کی دادی جو تھی آخری وقت تک ان کو یاد کر کے روتی تھی کہ اگر میں ہی ان کو اس وقت کاش نہ بھیجتی تو آج وہ زندہ ہوتی، ہم سب کے درمیان میں ہوتی۔ سو لسنرز، یہ تھا آج کا ایک خوفناک واقعہ۔ آپ سب کو کیسا لگا ہے کمنٹس میں ضرور بتائیں، اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ آپ لوگ بھی اپنے واقعات مجھ سے شیئر کیجئے ڈسکرپشن میں میرے ای میل آئی ڈی پر، اور آپ کو میری سٹوریز کیسی لگتی ہیں مجھے لازمی بتائیں۔ اگر میری سٹوریز آپ کو اچھی لگتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اینڈ شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ ویٹ فار مائی نیکسٹ سٹوری۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔